بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کو اپریل فول کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، اپریل فول اصل میں ایک شیطانی چال ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بے وقوف بناتا ہے اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بے وقوف بنا کے اس کو جو جھوٹ بول رہا ہے اس کے ذریعے کتنی اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کتنا ہم اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ پریشانی، یہ تکلیف کسی کی جان لینے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کسی بھی صورت میں جھوٹ بولنا، کسی کو بے وقوف بنانا یہ جائز نہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شیطانی چال سے، اس شیطانی حملے سے بچیں، نہ صرف خود بچیں بلکہ دوسروں کو بھی بچائیں، اور یہ کسی بھی صورت میں اپریل فول منانا جائز نہیں ہے۔ آج یکم اپریل ہے اور اس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کر سکوں اور بتا سکوں کہ اسلام میں جھوٹ، اسلام کیا ہر مذہب میں جھوٹ قابل مذمت عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جھوٹے کو اور نہ شکرے کو۔ گویا جھوٹ ایسا عمل ہے جو ہدایت سے محرومی کا سبب ہے، اور جھوٹا انسان ہدایت سے محروم رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں جانے والا عمل کون سا ہے؟ حضور نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، سچ بولنا۔ جو بندہ سچ بولتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اور نیکی کا یہ راستہ اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ پھر سے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کے کام کرتے ہیں، گناہ کے یہ کام بعض اوقات اسے کفر تک لے جاتے ہیں، اور کفر اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ کسی صورت میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، یہ محرومی کا سبب ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا، انہیں تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ حضور کا فرمان، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو نفع پہنچانا یہ اللہ رسول کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ مومن کی شان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جھوٹ مذاق میں بولنا یہ بھی جائز نہیں۔ میں آپ کو روایت سناؤں کہ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ نے فرمایا، بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ اس روایت کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام دارمی نے روایت کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بہلانے میں جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں چپ کر جاؤ ورنہ جن آ جائے گا، چڑیل آ جائے گی۔ یہ بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس پر بھی روایت سنیں، امام ابو داؤد نے، امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے مکان میں تشریف فرما ہوئے، میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں میں کچھ دوں۔
تو حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ تو میری ماں نے کہا کھجور دوں گی۔ حضور نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ تو بچوں کو بہلانے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ بے وقوف بنانا، اپریل فول منانا، یہ جھوٹ ہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم 3 صورتیں ہیں جن صورتوں میں بظاہر وہ جھوٹ ہے لیکن وہ اصل میں اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ ان 3 صورتوں میں یہ جھوٹ جو خلاف واقعہ بات ہے، اصل میں جھوٹ اسے کہتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہو، یہ حقیقت کے خلاف بات بھی ہوگی تب بھی جائز ہو جائے گی کیونکہ اس میں خیر کا پہلو ہے۔ حدیث سماعت فرمایا امام ترمذی نے حضرت اسماء بنت یزید سے جو ہے نا یہ روایت لی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جھوٹ کہیں ٹھیک نہیں مگر 3 جگہوں میں، مرد اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے بات کرے، ٹھیک ہے، کہ کسی صورت میں وہ ناراض ہے، راضی ہو جائے، گھر بس جائے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن ایسا جھوٹ جس میں صرف فائدہ ہو رہا ہے، کسی کا نقصان نہ ہو۔ اور لڑائی میں جھوٹ بولنا جنگی چال کے طور پر یا کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، تو تب بھی یہ جھوٹ جو ہے نا اس میں خیر کا پہلو ہوگا، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا، یہ جائز ہو جائے گا۔ اور 2 مومن بھائیوں کے درمیان صلح کرانا، اگر 2 لوگ لڑ پڑے ہیں، لوگوں کے درمیان یا کچھ لوگوں کے درمیان جو ہے نا 2 کی بجائے زیادہ میں یا صرف 2 میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو ان کی صلح کروانے میں یہ کہنا کہ وہ تیرے بارے میں تو ہے نا وہ اچھا گمان رکھتا ہے، وہ تعریفیں کرتا ہے، اور دوسرے کو کہنا کہ وہ تیرے بارے میں جو ہے نا اچھا گمان رکھتا ہے اور تعریفیں کرتا ہے، تو کیونکہ اس میں خیر کا پہلو ہے، 2 لوگوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے دونوں کو ملایا جا رہا ہے، تو تب بھی یہ جائز ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ کسی اور صورت میں، تو یہاں جو اپریل فول ہے بات یہ ہے کہ اس میں تو خیر کا پہلو ہے ہی نہیں نا، اس میں جو ہے نا بندے کو پریشان کر رہے ہیں، بندے کو اذیت دے رہے ہیں، اور بعض اوقات یہ پریشانی اذیت جو ہے نا یہ بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا اس عمل سے بچنا چاہیے، یہ ایک شیطانی چال ہے، یہ ایک شیطانی عمل ہے، اور اس کو نکالنے والے جو ہیں وہ شیطان کا اعلی کار بن کے اس رسم کو انہوں نے نکالا ہے اور دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں کہ اس بری رسم میں جو ہے نا مبتلا ہو کے لوگوں کو اذیت و پریشان کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ گزارش یہ ہے کہ یہ اگر ویڈیو ثواب کی نیت سے آپ شیئر کریں، کوئی اور سنے گا تو وہ جو ہے نا اس اپریل فول جیسی شیطانی چال سے بچ جائے گا، تو یقیناً یہ میری اور آپ کی نجات کا سبب بن جائے گا۔